ہم عام انسان کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈپریشن کے اس لیول تک جا چکا ہے کہ وہ خودکشی کرنے لگا ہے؟ اب یہ زیادہ ٹرکی ہے. سیڈنس پرابلم نہیں ہے, وہ سیڈنس ڈپریشن کب بنتی ہے آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر میں نہیں رہا تو تم کیا کرو گی. باتوں میں نا آپ کو چھوٹے چھوٹے سائنز نظر آنے لگ جاتے ہیں, اشارے ملنے شروع ہو جاتے. کمرے میں بندہ ہے 11ویں منزل پہ, آگ لگ گئی ہے, تو اگر وہ یہاں بیٹھے گا بھی تو وہ مر جائے گا, اگر کودے گا تو بھی مر جائے گا. یہ آپ سائنس دیکھ کے what you can do is پھر انویسٹیگیٹ آگے کرنے لگ جائیں. تھوڑا اسپریچویلٹی اینڈ ڈپریشن کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ اسٹڈیز ہیو شون دس, اٹ ہیلپس. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے سوسائڈ کر لیا تھا. تو وہ تو اتنے بڑے مذہبی گھرانے سے تھے. اسپریچویلٹی جب انسان کو اتنا مضبوط کرتی ہے تو کیا ایسے لوگ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں؟ اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ فیملی کہاں سے آئے گی؟ بس I breathe. ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ حالات سے لڑنے کے بجائے ہار مان جاتا ہے اور ڈپریس ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں, ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے. آج ہم یہاں ہیں تاکہ آپ کو ہم کچھ پاورفل اسٹریٹجیز اور ٹولز بتا سکیں جو کہ آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس سے لڑنے کے لیے امید اور حوصلہ دیں گی. تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی میں بہترین دن آنے والے ہیں. ڈپریشن میں جانے والا شخص جب خودکشی کرتا ہے تو خودکشی اس کا مقصد یا خواہش کیوں بن جاتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ مقصد بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے, اس کے لیے ہم پہلے تھوڑا سا ایک بیک سٹیپ لیتے ہیں. اب ڈپریشن اتنا مینٹل ہیلتھ یا سائیکالوجی ٹرم اتنا کامن بن گیا ہے کہ آج کل آپ بچوں کو بھی سنیں تو وہ بات کر جی آئی ایم ڈپریسڈ. اتنی انفارمیشن آ جاتی ہے جو ابھی ان کے برینز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ہینڈل کرنے کے لیے. ٹو مچ آف اینی تھنگ, کسی چیز کا بھی بہت زیادہ ہونا غلط ہو سکتا ہے. اسی طرح سیڈنس پرابلم نہیں ہے, ٹو مچ سیڈنس ٹرنز انٹو ڈپریشن. تو اسی طرح بچوں کو آپ نے دنیا کی انفارمیشن ان کے ہاتھ میں دے دی ہے, ان این آئی پیڈ, ان اے فون, آن دا ٹی وی. اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں دی تو اسکول میں اس کے ساتھ کسی اور بچے کے پاس ہوگی. اینڈ دیٹس ناٹ اے پرابلم پر سے دنیا کے بارے میں سیکھنا اور انفارمیشن ہونا, بٹ ابھی ان کا جب برین ہی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا. فار ایگزامپل اب ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویوز آ گئے اور آج کل دنیا میں سچ نیگیٹیوٹی, تو اٹس ٹو مچ فار دیم ٹو ہینڈل. وہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ بھی ہے جی مجھے یہ بھی چاہیے. ان کا دماغ ابھی اتنا تو نہیں میچور یا ڈیولپ ہوا ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی کچھ لوگوں کے پاس کیوں ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہوتا. اور دنیا میں سارا کچھ نظر اب آ رہا ہے آن دیٹ فون, آن دیٹ آئی پیڈ, کہ جی یہ بھی مجھے چاہیے وہ بھی چاہیے. اس میں جیلسیز آ جاتی ہیں بہت. جب میں اسکول میں کاؤنسلنگ شروع ہوئی تھی بچوں کی تو مجھے واقعی میں لگا تھا کہ اچھا زیادہ مجھے نا ٹین ایج پرابلمز ہوگی, جی اس نے آئی لائک ہیم, آئی لائک ہر, اور جی وہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, اس نے مجھ سے یہ لڑائی کر لی, اور کم سیریس پرابلمز. الٹا تھا, اٹ واز ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. اتنی زیادہ سیریس پرابلمس تھیں, اور جو یہ چھوٹے موٹے یہ ڈرامے تھے یہ کم تھے. بٹ مینٹل ڈس آرڈرز کا جب ہم آ جاتے ہیں نا, اصل میں اگر بہت سمپل طریقے سے سمجھاؤں تو وہ اصل میں ایکسٹریم ہونے لگ جاتی ہے چیز. تو اسی طرح سیڈنس نارمل ہے, آپ بھی ہر روز کبھی نہ کبھی ہر دوسرے دن کسی نہ بات پہ سیڈ کوئی بندہ ہو جاتا ہے, ہر انسان ہو جاتا ہے. وہ سیڈنس ڈپریشن کب بنتی ہے؟ ایکسٹریم تھوڑا آپ کا جانے لگ جاتا ہے. اب یہ آپ کی زندگی میں ڈس فنکشن لے آتا ہے, وچ از کہ یہ آپ اتنا سیڈ ہونے لگ گئے ہیں کہ آپ کو نا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خوشیاں دیتی تھیں اور پھر جو بڑی چیزیں بھی ایونچولی خوشیاں دیتی تھی وہ بھی آپ کا غائب ہونے لگ جاتا ہے. آپ زندگی میں چل رہے ہوں گے, آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام سارا کر رہے ہوں گے, بس چل رہی ہے زندگی. وہ والی فیلنگ جب رہ جاتی ہے تو پھر اس میں آپ اپنا پرپس بھی کھو دیتے ہیں. اگر میں ایسے بولوں ایک چیز مر جاتی ہے تو وہ پھر کافی دفعہ لوگ آہستہ آہستہ ایک ڈرائیو بن جاتی ہے لوگوں کی کہ اچھا جی بس میں ایسے اور نہیں رہ سکتا. سوئسائڈ یا خودکشی کے تھاٹس آنے لگ جاتے ہیں. وہ اس پلان سے نہیں چل رہے ہوتے, وہ یوزولی جب ایک ہوپلیسنس آ جاتی ہے, when you lose ہوپ. طرح سے ہے نا کہ ایک کمرے میں بندہ ہے 11ویں منزل پہ, آگ لگ گئی ہے اور اس کو بجائے کودنے کے اور کوئی آپشن نہیں مل رہی ہے. مطلب اگر وہ یہاں بیٹھے گا بھی تو وہ مر جائے گا, اگر کودے گا تو بھی مر جائے گا. تو خودکشی کو ہم ڈپریشن کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ پیچھے کچھ نہیں بچا. انہیں فیلنگ یہ آ رہی ہوتی ہے کچھ نہیں بچا. تھوڑا سا کوشش کریں, اگر کچھ مشکل سے آپ تھوڑا جلیں گے, تھوڑا درد ہوگا, بٹ اگر آپ تھوڑا کوشش کریں شاید کوئی اور راستہ مل جائے. وہ راستہ شاید آسان نہ ہو
بٹ آپ کہیں اور سے اسکیپ کر سکے تو تھیراپی میں. اینڈ یہی جو میں سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹرائی لیٹ اس سی ہم کیا کر سکتے ہیں. شاید ہم اتنی سی آگ کو بجھا دیں, شاید کم کر لیں, اسی رننگ آف دیٹ ایگزامپل. اچھا, پروفیشنلس کے پاس جانے سے پہلے جب لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے بہن بھائی, ہمارے دوست, ہم عام انسان کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگلا بندہ ڈپریشن کے اس لیول تک جا چکا ہے کہ وہ خودکشی کرنے لگا ہے؟ اب یہ زیادہ ٹرکی ہے یہ. ان آل آنیسٹی کچھ لوگوں کا, فار ایگزامپل یہ تو وین یو آر گیٹنگ ایل, جب بیمار ہوتے ہیں, جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے. ہاں, ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, ٹیمپریچر وہ تو ہوتا ہے, وہ تو بندے کو خود فیلنگ ہوتی ہے, وہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے. پر کچھ لوگوں کا دیکھنے میں ہی آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بیمار ہے. ان کی آنکھوں میں نظر آنے لگ جاتا ہے, ان کے بیہیویئر میں نظر آنے لگ جاتا ہے, the way they move نظر آتا ہے کچھ. اور پھر کچھ لوگ بولتے ہیں آئے جی میری طبیعت بہت خراب ہے, ہاں مجھے فلو ہو گیا, چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں. کچھ لوگ نہیں بولتے, کچھ لوگ وہ چھپا دیتے ہیں. فار ایگزامپل سمٹمس کہ جی آج میں نے کام پہ جانا ہے, اور آپ کو کچھ لوگوں کا اتنی آسانی سے نہیں نظر آتا. ڈپریشن لائک اینی ادر النس یو نو نہیں کبھی کبھار پتہ چلتا, اور کبھی کبھار پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ بولنے میں نا ہنسی مذاق میں دی آئیڈیا آف سوئسائڈ لے آتے ہیں کہ یار اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا, اگر میں نہیں رہا تو تم کیا کرو گی, واٹ ول یو ڈو, ایسے کر کے. کبھی کبھار باتوں میں نا آپ کو چھوٹے چھوٹے سائنز نظر آنے لگ جاتے ہیں, اشارے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, اشارے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بات کریں گے, وہ کبھی کبھار کچھ لوگ پریپیئر کرنے لگ جاتے ہیں کہ میرے بعد فار ایگزامپل کچھ چیزیں ہوں گی. کچھ لوگوں کا یو ہیو نو آئیڈیا, وہ پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ وہ سوئسائڈ یا ان چیزوں کی بات نہیں کریں گے. آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ غور کرتے ہیں, اب ان کی سلیپ میں اگر سڈن چینجز آ گئے ہیں کہ اف اے پرسن از سلیپنگ ٹو مچ, یا ان سے سویا جا ہی نہیں رہا. سو ہم اسے سلیپنگ ٹو مچ از ہائپر سومنیا, ناٹ بینگ ایبل ٹو سلیپ از انسومنیا, جو از اے مور کامن ورڈ. کہ وہ جب سلیپ سائیکل میں فرق آتا ہے, کھانے پینے میں فرق آتا ہے, کوئی بندے کی بھوک ہی مر گئی ہے, یا وہ بہت زیادہ کھانے لگ گئے ہیں, اینڈ ان ٹرن ویٹ میں چینجز آ جاتے ہیں کہ وہ ڈائٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بٹ وہ ویٹ لوز ہوتا جا رہا ہے, یا کچھ لوگ سڈنلی گین کرنے لگ گئے ہیں. ایک اریٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ بھی ایک سمٹم ہے بچوں میں. اور وہ سیڈنس, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ خوشی کھو جاتے ہیں, جو ہم نے شروع میں تھوڑی بات کی کہ آپ کے اندر جیسے وہ نظر آنے لگتا ہے کہ انہیں مزہ ہی نہیں آ رہا. یو لوڈ دس گیم, آپ کی تو یہ فیوریٹ گیم تھی, آپ کو کیوں نہیں اب مزہ آتا؟ آپ پہلے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے تھے. بڑوں کے لیے بھی وہی ہوتا ہے کہ پہلے اتنے باہر جاتے تھے, وہ ملتے تھے, اب کیوں نہیں آج کل نکل رہے. تو یہ جو سڈن چینجز ہوتے ہیں نا, وہ سائنز ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں ایک بندہ کلینکل ڈپریشن تک پہنچ گیا, بٹ دوز آر سائنز. اور کلینکل ڈپریشن میں بھی یہ سائنز ہوتے ہیں ان دوز مومنٹس. اب بچوں میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, بچوں میں آؤٹ برسٹ آتے ہیں کہ جی وہ غصہ اور اریٹیبل اتنا ہوتے ہیں کہ وہ غصہ اور وہ چیخنا زیادہ شروع ہو جاتا ہے, جو وہ پہلے نہیں کر رہے تھے. اب اس میں سچویشن شاید اتنی چھوٹی ہوگی اور ریئیکشن شاید اتنا بڑا ہوگا. دا ریئیکشن از ڈسپروپورشنیٹ ہم کہتے ہیں ٹو دا ایونٹ. اچھا, پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بچہ بدتمیز ہو گیا ہے, یا بڑے کو کہتے ہیں تم یہ گیم نہیں کھیل رہے تو تم بدل گئے ہو. یس, تم بدل گئے ہو, تم آج کل آتے کیوں نہیں ہو فار ایگزامپل. تو جو یہ چینجز جس انسان میں اچانک آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں, یہ ہے وہ سائنس. اب میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے سمٹمس سن کے سب لوگ اپنے آپ کو ڈائگنوز نہ کرنے لگ جائیں. یہ ویری کرتے ہیں, سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, پرسن ٹو پرسن. یہ آپ سائنس دیکھ کے واٹ یو کین ڈو از کہ آپ تھوڑا نا پھر انویسٹیگیٹ آگے کرنے لگ جائیں, تھوڑا آپ غور فرمائیں کہ یہ جی صرف 2-3 دنوں کے لیے آئے, ویسے تھوڑی طبیعت خراب تھی, یا یہ لانگر یو سینگ دی سمٹمس فار لانگر. پھر آپ تھوڑا سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا جی کیا چل رہا ہے, انویسٹیگیٹ جو میں کہہ رہی ہوں, مجھ سے بات کریں, یو دیئر فار اے پرسن. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی لوڈ ون کسی سیڈ چیز سے گزرے تو آپ پہنچ نہیں جاتے ان کا حال پوچھتے ہیں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, مجھے بتا سکتے ہیں, اپنے دل کا حال ہلکا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور ریلیٹ کر سکتے ہیں چیزیں کہ ایسے میرے ساتھ بھی ہوا تھا. آپ شیئر, اگر ان کے لیے شیئر کرنا مشکل ہوتا ہے, کبھی کبھار اپنی اسٹوری شیئر کر کے ان کے لیے آسان ہوتا ہے, کبھی کبھار وہ بس خود
چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری سنے, بٹ بینگ دیئر فار اے پرسن, ٹرولی They want to be heard. They want excellent. Wonderfully said. Yes, they want to be heard. کہ کوئی ہماری سنے, چاہے وہ کہہ رہے ہو نہیں میں نے نہیں بات کرنی, but اندر سے a lot of times people in these moments need support. اور وہ ایک کبھی کبھار لوگ آتے ہیں no I don't, but that is what they need. وہ بس اب اس اسٹیٹ میں پہنچ گئے ہوتے ہیں کہ جی اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس میں جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, کبھی کبھار وہ خود ہی بول دیتے ہیں فیلنگس کہ جی مجھے لگتا ہے آئی ایم ورتھ لیس, مجھے لگتا ہے جو بھی کوئی اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے دیٹس لیڈنگ دیم ٹو دس ڈپریشن, تو جی میری غلطی ہے. گلٹ, فیلنگز آف گلٹ بہت آتی ہیں, ورتھ لیسنس آتی ہے, ہوپ لیسنس آتی ہے کہ زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں بچا. دوز آر سائنز آف پاسبلی کہ اٹ کوڈ گو, may or may not be there, but it could go to suicide, خودکشی. اور کبھی کبھار آپ خود پوچھ لیں کہ اچھا کبھی آپ کو یہ سوچ آتی ہے, بٹ اس کے لیے آئی ریئلی وڈ سجیسٹ کہ جب آپ کو لگتا ہے بہت ہی دس پرسن از ریئلی لو, یہ سائنز آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں, تھوڑا ایکسٹریم ہے, ڈو سیک آؤٹ پروفیشنل ہیلپ. جب ہمیں سائنس نظر آنے لگ جائیں اس کے بعد جو بندہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو ہمیں ان کو انشور کرانا ہوتا ہے کہ آپ کے ہونے سے فرق پڑتا ہے, آپ ورتھ لیس نہیں ہیں. جی تو اگر آپ کو ایسی کوئی فیلنگ آ رہی ہے تو یہ ریئل کنڈیشن ہے, ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, کوئی پوائنٹس یا کوئی سلیوشن نکال سکتے ہیں, اور مل کے آپس میں بات کرتے ہیں. یس, آپ نے بالکل صحیح بولا. آپ انہیں سیف اسپیس دیں, آپ انہیں یہ ظاہر کریں کہ جی آئی ایم دیئر فار یو, سپورٹ. سو یو گیو دم اے سیف اسپیس, آپ سپورٹ دیتے ہیں. آپ پھر جو آپ بولیں کہ جی یہ ریئل کنڈیشن ہے, دیٹس ویلیڈیٹنگ دیئر فیلنگس, ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کی فیلنگس ویلیڈیٹ کریں کہ جی جو آپ جن بھی چیزوں سے جا رہے ہیں وہ آر ٹرو, دیر ویلڈ, جائز ہیں یہ آپ کی فیلنگس. بٹ آئے اب ہم اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دیر از این ادر وے, ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی فیلنگس کے ساتھ جئیں, یہ بدل سکتے ہیں ہم. سو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, پھر کبھی کبھار تھوڑا ہیلپ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم کسی پروفیشنل کے جاتے ہیں, آئیں میں ہیلپ کرتی ہوں. انہیں کبھی کبھار ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں. ان کی ایک مینی ٹائمز ایک روٹین بالکل آؤٹ ہو گئی ہوتی ہے, اور یہ اتنی سمپل چیز لگے گی جو کہ کرنا مشکل ہوتی ہے بہت, بٹ اف یو بلڈ اے ہیلدی روٹین, ہیلدی فزیکلی اینڈ مینٹلی, ون آئی سے ہیلتھ آئی مین بوتھ تھنگس, دونوں چیزیں. اب جب ہیلدی روٹین بناتے ہیں تو وہ ہی اتنی مدد کرتی ہے جی. سو دیٹس آلسو ہیلپ فل, بٹ وہ کچھ لوگوں سے ہو نہیں رہا ہوتا, وچ از وائی وی آلسو گو فار پروفیشنل ہیلپ. بچوں کے لیے لاٹ آف ٹائمز ہیلدی روٹین بنانا, اینڈ بڑوں کے لیے. اب ہم نے سمٹمس کی بات کی تھی کہ جب ان کی نیند دیر سلیپ روٹین بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو وہ ایک سمٹم بھی ہوتا ہے, بٹ اٹس لائک اے وشس سائیکل. وہ ایک سمٹم ہے جو کہ یہ میں سو نہیں صحیح رہی, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو, وہ پھر میں ڈپریس ہو رہی ہوں, بٹ ڈپریشن میں ہی آپ کی نیند آؤٹ بھی ہو جاتی ہے. تو دونوں جیسے چکن اور ایگ والا نہیں سینیریو ہوتا کہ کون سی چیز پہلے آئی تھی. چکن کہاں سے آتی ہے؟ ایگ سے آتی ہے, بٹ ایگ کہاں سے آتا ہے؟ چکن سے آتا ہے. تو وہ ایک سائیکل ہے جو آپ کو کوئی نہیں پتہ شروع کہاں سے ہوا ہے, ختم کہاں سے ہوا. ڈپریشن اینڈ سم آف اٹس سمٹمز آر دا سیم, کہ وہ سمٹم, وہ آؤٹ آف روٹین ہونا, آؤٹ آف سلیپ ہونا, صحیح نہ کھانا آپ کے ڈپریشن کو اور بڑھاتا ہے. اچھا, یس, وہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح نہ کھانا, کم کھانا یا زیادہ کھانا بھی, وہ دیٹ کین ایڈ ٹو اٹ. اب یہ آن اٹس اون نہیں, وہ ڈپریشن کاز نہیں کرتا آن اٹس اون, بٹ وہ بڑھاتا ہے. جب آپ ڈپریشن میں ہو اینڈ یو آر ناٹ ایٹنگ پراپرلی, جب کچھ وہ آپ کی نا لاٹ آف یور ہارمونز آر آلسو پروڈیوسڈ ان دا گٹ, تو وہ جب آپ صحیح کھا نہیں رہے ہوتے, ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہوتا, بٹ ہمارا ڈائٹ بھی ہمارے موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. یا اتنا تو چلے, جب آپ نے کھایا نہ ہو, آپ بہت بھوکے ہو, آپ کے موڈ کو کیا ہوتا ہے؟ موڈ خراب ہوتا ہے, غصہ آتا ہے. ایبسلیوٹلی, وہ کسی وجہ سے آتا ہے, اٹس کنیکٹڈ. اینڈ ہمیں سم ٹائمز, اور یہ سارے سائنز ہمارے سامنے ہوتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ بادر. یس. اور جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تب اٹس ڈفرینٹ فار ایوری ہیومن بینگ, بٹ زیادہ کھانے پہ بھی سم ٹائمز آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. کبھی کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں زیادہ کھانے پہ. کچھ چیزیں میں بھی بہت زیادہ کھا کے بہت خوش ہوتی ہوں. سم ٹائمز جو آپ کی پسند کی چیز ہوتی ہے وہ تو اف یو آر ہیپی تو دین اٹس ناٹ
out of it's not برا too نہیں ہے، bad اگر for آپ کوئی چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے آپ کرو بے وہ شک چیز. آپ کے ہیلتھ کے لیے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آف کورس فزیکل ہیلتھ کہ وہ اب فار ایگزامپل آپ کے ہیلتھ کو ہاؤ اٹس افیکٹنگ کیونکہ لانگ ٹرم میں پھر جا کے وہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہو گئی اب فار ایگزامپل آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے یو ایٹنگ ریئلی آئلی فوڈ تو آپ کی ایونچولی جا کے مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے وہ ایونچوئل آتا ہے بٹ اف یو ہیپی وتھ سم تھنگ تو وہ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. نہیں بٹ ہر چیز بیلنس میں بیلنس ہونی چاہیے بالکل. بیکاز وہ ایونچولی کچھ چیزیں فوراً افیکٹ آ جاتی ہے کچھ چیزیں تھوڑی بعد میں جا کے افیکٹ نظر آتے ہیں بٹ زندگی میں آپ دیکھیں بیلنس آپ زندگی میں دیکھ لیں آپ ہر ریلیجن میں دیکھ لیں بیلنس کی بات ضرور ہوتی ہے کمپیریٹیو ریلیجن بھی اگر آپ پڑھیں تو ویریس ریلیجنس میں بیلنس ضروری بہت ہوتا ضروری ہے ہے بالکل. اچھا اسپریچویلٹی آپ نے مذہب کی بات کی اسپریچویلٹی اینڈ ڈپریشن کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ میری ٹریننگ باہر ہوئی تھی پاکستان میں نہیں تو ایون مائی امیریکن پروفیسرز نے بھی یہی کہا تھا جو میرے یہاں پاکستان میں پروفیسرز تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا میں نے اپنی پریکٹس میں بھی یہی دیکھا ہے آل آف مائی پروفیسر جو میں یہ کہتی ہوں جو میں نے بھی دیکھا ہے یہ ضرور بولے تھے کہ جن لوگوں کا کوئی بھی فیتھ ہوتا ہے اور ایک اسپریچویلٹی ہوتی ہے اینڈ اسٹڈیز ہیو شون دس اٹ ہیلپس اٹ ہیلپس اے پرسن اسٹے مور پازیٹیو ہولڈ آن ٹو سم تھنگ وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر جی آپ بہت ریلیجس ہیں اسپریچول ہیں تو آپ بالکل نہیں جائیں گے ڈپریشن میں اور اگر آپ بالکل نہیں ہیں تو جی آپ کو ڈپریشن ہو گیا وہ نہیں ہے بٹ یہ اسٹڈیز نے ضرور دیکھا ہے کہ اٹ ہیلپس کہ انہیں جب آپ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تھرو تھیراپی دا پیپل ہو ہیو فیتھ انہیں ہیلپ کرنا ان کی ٹریٹمنٹ از ایزیئر in comparison some but not every time ہر کیس کے لیے وہ سارا اپلائی نہیں کرتا but it helps because وہ بالکل ایک ہوپلیسنس نہیں آتی کیونکہ آپ کا کہیں نہ کہیں کسی ایک ہائر پاور میں ہوپ ہوتا ہے یا یو ہیو دیٹ فیتھ ٹورڈ سم تھنگ یا کچھ چیز آپ کو ہولڈ کری ہوتی ہے یا ایک بلیف ہوتا ہے کہ اچھا فار ایگزامپل ادھر ہم یہ بہت کہتے ہیں اسلام میں اور ریلیجنس میں بھی بہت کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اس سینٹینس سے بہت غصہ ہوتے ہیں بیکاز وہ بہت مشکل چیزوں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ہر کیس اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ہاؤ دیٹ پرسن از رسپونڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ. بٹ جن لوگوں کو واقعی میں اسٹیٹمنٹ میں بلیف ہے ان کے لیے کبھی کبھار انہیں نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے بیکاز آف دیٹ بلیف دیٹ دے ہیو. The mind is such a powerful thing. It is such a powerful thing. اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے ہمارا مائنڈ کہ اگر ہم کہتے رہیں ہمارا مائنڈ یقین کرے کہ جی ہم بیمار ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں فزیکلی تو ہمارا مائنڈ اگر ہم کہتے جائیں کہ جی نہیں یہ بہتر ہو جائے گا یہ بہتری کے لیے ہوا ہے وہ واقعی میں وہ چیز ایونچولی آپ کی باڈی اور مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرنے لگ جاتی ہے. تو اس لیے جن کا فیتھ ہوتا ہے اندر سے موسٹ آف دا ٹائم اٹ ہیلپس. ہاں کیونکہ ان کو ایک توکل ہوتا ہے نا کہ ہاں جو بھی ہوگا جی دیکھا جائے گا مطلب اوپر والی ذات میرے ساتھ ہے تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اینڈ دین آگے سے سپورٹ ہوتی ہے. یس اینڈ دین ہم انہیں ہیلپ کرتے ہیں کہ اچھا ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں کیونکہ اس توکل کے بعد وہ آپ کو خود بھی کرنا ہوتا ہے. بٹ دیٹ فیتھ ریئلی ہیلپس ہر ریلیجن کا ناٹ جسٹ اسلام بٹ اور بھی وہ فیتھ ان دیٹ خدا ان دیٹ اسپریچویلٹی ان اسٹڈیز ہیو شون دیٹ اٹ ہیلپس. اچھا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل نے تقریباً 1 سال پہلے سوسائڈ کر لیا تھا. ٹھیک ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ڈپریشن میں تھے جس کی وجہ سے وہ اسے کوپ اپ نہیں کر پائے گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا. وہ تو اتنے بڑے مذہبی گھرانے سے تھے اسپریچول تھے تو پھر اسپریچویلٹی جب انسان کو اتنا مضبوط کرتی ہے تو کیا ایسے لوگ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی آئی مینشنڈ ابھی ارلیئر ایز ویل کہ میں اس کیس پہ ایک تو نمبر 1 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ اس کیس سے اسپیسیفک یہ آپ نے ایگزامپل مجھے سمجھ آ رہی ہے دیا ہے کہ لوگوں کو وہ وی آنسر دیٹ بٹ میں کسی بھی اسپیسیفک کیس پہ اس لیے نہیں بولوں گی کیونکہ ہر کیس اتنا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا ہوتا یا اف یو آرنٹ ڈائریکٹلی انوالو تو کچھ بندہ کبھی کبھار غلط کہہ جاتا ہے. بٹ ٹو آنسر یور کویسچن جو ابھی میں پہلے بھی بولی تھی کہ جی ڈپریشن سب کو ہو سکتا ہے چاہے وہ بالکل ریلیجس نہ ہوں چاہے وہ ریلیجس ہوں چاہے وہ اسپریچول ہوں.
اٹ از این illness. فلو جیسے سب کو ہو جاتا ہے, آپ کو چاہے توکل ہو, چاہے ریلی ریلیجس, بیمار پھر کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ وہ تو ہوتے ہیں نا, سب لوگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈپریشن بھی ہے, اینی مینٹل ڈس آرڈر کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اٹس این illness. آپ بیمار ہیں, آپ کو سچویشنز ادھر لے آئی, آپ ہیومن بینگ ہیں. ہر انسان از اے ہیومن بینگ. سب کی کیپیسٹی فرق ہوتی ہے, لیکن سب کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اور پھر جب آپ اس کیپیسٹی, جو ہم نے بات کی کہ کوئی بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ خوشی خوشی کھانا بھی کھا رہے ہیں, اگر آپ نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کھا لیا, آپ کو الٹی آ جائے گی. اسی طرح مینٹل کیپیسٹی بھی سب کی ہوتی ہے. تو اسپریچویلٹی حالانکہ آپ کی مدد ضرور کرتی ہے, وہ ریلیجس مدد ضرور کرتی ہے, لیکن بیمار پھر بھی سب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے وہ ججمنٹ ایک جو آ جاتی ہے لوگوں کی, کبھی کبھار آ جاتی ہے انفارچونیٹلی, کہ نہیں اگر آپ کے پاس اللہ ہے تو وہ بندہ ڈپریس نہیں ہوتا. ایک حد تک یس, اف یو ریئلی کیپ دیٹ فیتھ اٹ ول ہیلپ یو. بٹ بیمار مصیبتیں تو پیغمبروں پہ بھی آئی ہیں, ان سے زیادہ ریلیجیس کون ہوگا؟ ایبسلیوٹلی. وہ اس طرح سے ان کا فیتھ, ان کی آزمائش, فرق, یہ ایک بات آ جاتی ہے نا. اب اف یو آسک می پرسنلی, تو وہ اب ایک میرا پرسنل اپارٹ فرام بینگ اے تھراپسٹ ایک ویو آ جاتا ہے کہ سب کی آزمائشیں آتی ہیں, وہ آزمائشیں سب کی فرق ہوتی ہیں. اب ایز اے تھراپسٹ میں یہ کہوں گی کہ بٹ وی ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل تھرو دیم. اچھا, جب کوئی ٹریجڈی ہو ضروری ہے تبھی ڈپریشن آئے گا, یا اور ریزنس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی, بہت ریزنس کی وجہ سے آتا ہے. جب سب کچھ نارمل ہو تب بھی ہوتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے وہ. اب اسی کازز بھی فرق ہوتی ہیں. اب اگر ہم, جو میں نے ڈائگنوسٹک مینول کی بات کریں, صرف ایک ٹائپ آف ڈپریشن نہیں ہوتا. دیر آر, اگر ڈپریسو ڈس آرڈرز کی بات کریں ان دا ڈائگنوسٹک مینول جو سائیکالوجسٹ یوز ٹو ڈائگنوز پیپل, اس میں کوئی 6-7 ہیں ڈفرینٹ ٹائپس. بچوں کو آپ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, اڈلٹس کا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے, میڈیکلی انڈیوسڈ یا سبسٹنسز کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھار کچھ لوگوں کا سیزنل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں اب میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی, بٹ کبھی کبھار یہ اسٹڈیز نے دیکھا ہے کہ لائٹ کی وجہ سے شاید ہوتا ہے. بیکاز جب ہم روٹین کی بات کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اچھا ہوتا ہے آپ باہر بھی جائیں, ایک روٹین رکھیں, یو گیٹ سن لائٹ فار ایگزامپل. بٹ کچھ لوگوں کا سیزنل ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز آف دا ایئر ایک ڈپ آتا ہے موڈ کے اندر, اور وہ ڈپریشن بھی آ جاتا ہے کبھی کبھار. کازز آر ویری ڈفرینٹ. اچھا, سیزنل کے بارے میں تھوڑا سا اور زیادہ ایلیبریٹ کریں نا. فار ایگزامپل, ڈپینڈنگ آن آپ کسی ایسی کنٹری میں رہتے ہیں یا آپ کی روٹین ایسی بن گئی ہے, جی آپ دن میں پورا دن سو رہے ہیں اور آپ رات کو اٹھ رہے ہیں اور آپ کو 0 سن لائٹ مل رہی ہے یا بہت کم مل رہی ہے, مور آفن دین ناٹ. اب ہر انسان فرق ہوتا ہے, کسی کا جلدی آ جاتا ہے, کسی کا بعد میں, بٹ یہ روٹین سسٹینیبل نہیں رہتی. تھوڑی دیر بعد جا کے پیپل بیکم اریٹیبل, پیپل بیکم سیڈ. وہ پوری روٹین جب چلی جاتی ہے نا, سسٹم خراب ہو جاتا ہے. ایک تو ہم نے روٹین کی بھی بات کی تھی, تو پیپل اسٹارٹ گیٹنگ لو. اسی طرح سیزنل میں کبھی کبھار سم پیپل آر مور سینسٹیو ٹو کہ جی لائٹ چینجز, ونٹر میں سن لائٹ کم ہوتی ہے, راتیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں, دیٹ کین سم ٹائمز افیکٹ پیپل. دیٹس ناٹ ایز کامن, وہ اتنا کامن نہیں ہے, بٹ وہ جو سن لائٹ کم زیادہ ہو جاتی ہیں نا, وہ کبھی کبھار اٹ کازز ڈپریشن ان پیپل. اچھا, مطلب سن لائٹ ہونے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے؟ سن لائٹ ریئلی ہیلپس, یس. یہ فری کا سلیوشن ہے ایک. ایبسلیوٹلی, یہ فری کا سلوشن ہے. اپنی نیند آپ صحیح رکھے, وہ ایک سلوشن ہے. آپ صحیح طرح کھانا چاہیں, یہ سارے فری. آئی مین اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دے آر سمپل تھنگس ٹو ڈو دیٹ ہیلپ. بٹ وہ سمپل اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے, بیکاز یو آر ان اے ویری بیڈ پلیس کہ آپ سے ہو نہیں رہا ہوتا, سو یو نیڈ ہیلپ. بٹ اس میں کیپنگ اے روٹین کہ جی آپ ہر روز باہر جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی ریئلی ہیلپس, جو کہ آج کل کے زمانے میں ہم سب کی میجورٹی کی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ واقعی میں, اب سم ون ول سے نو آئی ایم ان این آفس بلڈنگ, میں اوپر نیچے جاتا رہتا ہوں یا میں جاتی رہتی ہوں, یو نو, تو میری ہو رہی ایکٹیویٹی. دیٹس ناٹ دا کائنڈ آف ایکٹیویٹی جو ایک پرپس کے ساتھ آپ کرتے ہیں.
ٹو ورک آؤٹ یور باڈی, دیٹ بلڈ سرکولیشن جو آپ کی ہوتی ہے جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں, آپ کے ہارمونز جو بنتے ہیں, یہ آپ ایک ہے کہ جی اچھا جی میں بہت چل کے جاتا ہوں اپنے کام پہ, اور ایک ہے آپ ایک پرپس سے چل رہے ہیں جس میں آپ کو فار ایگزامپل یو آر ورکنگ آؤٹ, آپ نے سانس آپ کو آ رہا ہے, آپ کی کیلریز برن ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ادر ہارمونز, آپ کی باڈی کے اندر چیزیں ایسی پروڈیوس ہوتی ہیں, ہارمونز اینڈ دا وے ہم سن لائٹ کرتے ہیں کہ جو سن لائٹ اندر جاتی ہے ابزارب ہوتی ہے, ڈفرنٹ وائٹامنز آر پروڈیوسڈ, سو وہ وائٹامن ڈیفیشنسی کین آلسو ایڈ ٹو اٹ, بٹ آل آف دیز تھنگز اگر ہم سوچا جائے تو سرجریز سے زیادہ گوئنگ ٹو ہیو میڈیکیشن اینڈ ان چیزوں سے زیادہ یہ فری ہے چیزیں کرنے کے لیے. اینڈ دا ون تھنگ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ ہمارے کنٹرول میں بھی ہیں. ہمیں بہت لگتا ہے کہ جی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. اب میں ریسنٹلی ایک ٹیچر ٹریننگ کر رہی تھی, ہم ایموشنل انٹیلیجنس اور کیپیسٹی اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کر رہے تھے بات, اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی ہماری کہ جی آپ اپنی روٹین آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کی فار ایگزامپل اپنے آپ کو ٹائم دینا ضرور دیں, ایوری بڈی 10-15 منٹس اے ڈے منیمم اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم دیں. اور اپنے آپ کو ٹائم دیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی آپ سوشل میڈیا اسکرول کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ واٹ آئی مین, کیونکہ سوشل میڈیا از کنیکٹنگ یو ٹو دا ورلڈ. اپنے آپ کو ٹائم دیں, ورلڈ کو فار فیو منٹس ان دا ڈے پٹ اٹ اسائڈ اینڈ گیو یو ٹائم. ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے, آپ آج کیسے ہیں, آپ کے آج میرا موڈ کیسا ہے, اچھا آج میری طبیعت کیسی ہے, آج میں نے اچھی چیز کیا کی, مجھے آج کا کیا پسند تھا, مجھے آج اچھا کیا ایسا تھا جو اتنا مجھے پسند نہیں آیا تو میں اسے کیسے بدل سکتی ہوں. اپنے آپ کو ٹائم, یا اپنے آپ کو بس ٹائم کی جی میں نے بیٹھ کے بس آئی بریتھ جس ابھی میں نے بہت دن میں بہت کام کر لیے تو ابھی اپنے آپ کے لیے بس ٹائم, یا آپ نے میوزک لگا لی تھوڑی, یا آپ نے اپنے لیے کوئی پڑھائی کر لی, نماز پڑھ لی, جو چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے وہی کر لی اپنے آپ کے لیے. یس, اب آپ کو خوشی دے رہی ہے اپنے آپ کے لیے. آج کل سب لوگ کتنا ٹائم نکالتے ہیں, بالکل بھی نہیں. سو یہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نکال سکتے ہیں, اور سب نے بولا ہم کب نکالیں, کیونکہ پرائیورٹیز ہماری نا تھوڑی سی شفٹ ہو گئی ہیں دنیا میں. باقی چیزیں بھی ضروری ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہم اگنور کریں, بٹ آپ کی زندگی میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ گھر والے. سب سے پہلے ہم خود آتے ہیں, کیونکہ آپ اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ فیملی کہاں سے آئے گی. اگر آپ ہی نہیں رہیں گے تو پھر اگلے والے پرسن نیکسٹ یو کہاں سے آئیں گے. دے آر امپورٹنٹ اینڈ دے آر ویری امپورٹنٹ. اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں جی ہم پیچھے کر دیں, بٹ آپ کی زندگی کہاں سے آ رہی ہے, آپ سے آ رہی ہے پہلے. آر لائف کمز فرام اس, اوکے. تو وہ آپ اپنے آپ کو جب صحیح رکھیں گے آپ انہی کا خیال زیادہ رکھ سکیں گے, بٹ آپ نے پہلے اپنا تو خیال رکھنا ہے. دس از اے کلاسک ایگزامپل, امی کا فیوریٹ ایگزامپل, کہ جی ایئرپلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آکسیجن ماسک گریں, پہلے آپ نے خود پہننا ہے پھر بچے اور بوڑھوں کو پہنانا ہے. سب لوگوں نے پہلے خود پہننا ہے. وائی؟ دیر از اے لاجیکل ریزن بیہائنڈ اٹ, کہ جی جب آپ اپنے آپ کو کر لیں گے, سنبھال لیں گے, پھر آپ 5 اور لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھالیں گے تو آپ آگے کیسے مدد کریں گے؟ اب اگر آپ پہلے کسی اور کو کرنے لگ جائیں, اس میں آپ کا آکسیجن گیا تو جی آپ گئے, آپ آگے کتنے اور لوگوں کی مدد کر سکتے تھے. سو اسی طرح مینٹل ہیلتھ ورکس دا سیم وے, لائف ورکس دا سیم وے, کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں. اور جب سب لوگوں نے مجھے اس ٹریننگ میں کہا کہ کب نکالیں, میں نے کہا وہ اب دیٹ اف یو فرسٹ تھنک آئی کین ڈو دس, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, پھر ہم آ جائیں گے اس پہ. پھر آ جاتا ہے تھوڑا لاجسٹکس آ جاتا ہے, کام آ جاتا ہے, فیملی آ جاتی ہے, کڈز آ جاتے ہیں, ان لاز آ جاتے ہیں, کچھ اور آ جاتا ہے, میری فرینڈز آ جاتی ہیں, سب لوگ بہت امپورٹنٹ ہیں. بٹ اس میں آپ کہاں گم گئے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بھی امپورٹنٹ رکھیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دوسری چیزوں کو پیچھے کر دیں, بٹ آپ نے اپنے خیال بھی رکھنا ہے. تو اس میں یہ بات آئی کہاں سے تھی آپ کے میں بیچ میں, کہ یہ جو ساری ہم روٹین کی بات کر رہے تھے, ہیلتھ,
mental health, physical health, exercise, sleeping properly, eating properly, وہ اصل میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں. بٹ ایک یہ کوٹ بھی بہت ضروری ہے انگلش میں، پھر میں اردو میں بھی بتاتی ہوں کہ when you take care of yourself, you're taking care of more than yourself. جب آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اسی میں آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جتنے فٹ آپ رہیں گے، جتنا ٹھیک آپ رہیں گے، اتنا ہی آپ کے ارد گرد جتنا خوش آپ رہیں گے. تو آپ کے ارد گرد نہیں لوگ خوش ہونے لگ جاتے. جس دن آپ کا موڈ خراب ہے اس دن آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ کیوں ایسے ہو رہے ہیں، وہ اصل میں ہمارا موڈ خراب خود کا ہوا ہوتا ہے. تو جس دن ہم بہتر ہیں اس دن ارد گرد بھی، اس دن آپ کو ایکچولی دوسری چھوٹی انوائنگ چیزیں اتنی بری نہیں لگتی. ہاں صحیح بات ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، چھڈو کوئی بات نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے، بادر کیوں کر رہے ہو؟ اگلے کو ہم دے رہے ہوتے ہیں مشورہ، بادر کیوں کر رہے ہو؟ لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم بادر کر رہے ہوتے ہیں. جس دن میرا موڈ خراب ہے، جس دن میری نیند پوری نہیں ہوئی، وہی چھوٹی چیز جو کل مجھے کچھ نہیں لگی آج میں بولوں گی اس پہ، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے، یو نو. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم شروع کریں. بٹ ڈپریشن پہ اگر ہم بات کریں، ایوری ون آج کل نا وہ پرائیورٹیز اتنی اسکیو ہو گئی ہیں، پرائیورٹیز آر اسکیو. ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط جگہ ہماری پرائیورٹی ہم نے بنا دی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی وہ چیز غلط ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی اسے امپورٹنس نہ دیں، بٹ پرائیورٹی کہاں ہے؟ پرائیورٹی سب کی ہیلتھ، ہیپینس، یو نو. ہم گولز، اچھا سو تھیراپی میں جب لوگ آتے ہیں، ون آف دا فرسٹ کویسچن جو ہم شروع میں پوچھتے ہیں اس کے آپ کا تھیراپی میں آنے کا مقصد اوبویسلی، بٹ گول آپ کیا سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ تھیراپی آپ آ رہے ہیں کسی وجہ سے آ رہے ہیں، ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں گول. تو آپ گول سیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بیچ میں ہم کام کرتے رہتے ہیں ہاؤ ٹو ریچ دیٹ گول. کبھی اوپر نیچے جائیں گے، بٹ اس گول کے ساتھ آئی لائک تھروئنگ ون تھنگ ان دیئر، کیونکہ آپ کی زندگی کا کچھ بھی گول ہو سکتا ہے. ہم سب کی زندگی کے گول ہوتے ہیں. پڑھائی میں ہم نے یہ کرنا ہے، جاب میں اچھا یہ کرنا ہے، کسی نے شادی یہ کرنا ہے، کسی نے اگلے دن یہ کرنا ہے. اسمال گولز ہوتے ہیں، لارجر گولز ہوتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد کرنی چاہیے کہ ہم خوشی خوشی بھی زندگی میں وہ گول اچیو کریں. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار کے وہ گول اچیو کرنا ہے. اینڈ دیٹ از وائی سم ٹائمز پیپل وین دے آر ویری ویری سکسیزفل ایون، تو وہ اندر سے کچھ چیز رہ جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ پارٹ ایک یہ پرائیورٹی بھول گئے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس گول کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور خوش رہنا ہے. اچھا، ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں. کامیاب ہونے کے باوجود لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ سشانت سنگھ راجپوت نے اتنی سپر ہٹ فلمز دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوسائڈ کر لیا. خیر پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹوری جو بھی تھی، لیکن جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سوسائڈل اٹیمپٹ کیا تھا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو، آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جوانی میں ہی شہرت مل جاتی ہے، اتنا کچھ مل جاتا ہے، محبتیں ملتی ہیں، اس کے باوجود خودکشی کیوں کرنا بنتی ہے؟ سکسیس کی وجہ سے یوزلی پیپل ڈونٹ کمٹ سوسائڈ. اٹ از مے بی باقی چیزیں. آپ نے ورک لائف بیلنس رکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے لوگوں کے وہاں پہنچ کے آتا ہے کہ اچھا جی صرف یہی گول ایک رکھا تھا، صرف زندگی کا یہی رکھا تھا، اب وہ مل گیا، اب کیا؟ اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ نا وہ چیز آپ کی بہت پسند کی ہوتی ہے، یو لو اٹ اینڈ دیٹس وائی آپ نے وہ گول ایک سیٹ کیا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھار اسے اچیو کرنے کے لیے جب آپ سب کچھ اپنی زندگی کا اس میں ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کی زندگی میں رہ کیا جاتا ہے؟ سمپل اگزامپل اگر دوں، آپ ایک ہی کھانے پہ نہیں سروائیو کر سکتے. آپ کی پروٹینز، کاربز، یو نیڈ ایک بیلنس چاہیے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز ٹھیک ہے، آپ کی بھوک مر رہی ہے، آپ کے اندر کھانا جا رہا ہے، وہ چاہے بہت ہیلدی چیز بھی ہو، اگر ایک چیز بہت ہیلدی چیز بھی ہو، وہ بیلنس مس ہو جاتا ہے بیکاز اور آرگنز، ڈفرینٹ چیزیں جو پروڈیوس ہونی ہوتی ہے باڈی میں، کچھ مسنگ ہو جاتا ہے. اور وہ پھر بہت زیادہ جب ہو جائے، بہت ایکسٹریم پہ ہم چلے جائیں، تو پھر اندر سے کچھ چیزیں اسٹارٹ گوئنگ رانگ. اسی طرح لائف بیلنس ہم بات کر رہے تھے کہ صرف اگر آپ ایک ہی چیز اپنی گول بنا دیں تو کبھی کبھار پیپل لوز پرپس. جو ہم نے ڈپریشن اور سوسائڈ کی ویسے بات کی، لاس آف پرپس. ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ان کے پاس تو یہ بہت سکسیس تھا اور انہیں کیا چاہیے، سکسیس کے ساتھ پیسے آ رہے ہیں، وہ جو کرنا ہے آپ کریں جی. بٹ ان کے لیے اندر سے کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتنا دے دیا ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ؟ ان کی باقی زندگی میں کچھ رہا؟ ڈو دے فیل لائک دے ورتھ اٹ؟ اچھا ہے کام کرنا، اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، سکسیس کے لیے اپنا جی جان لگانا بھی اچھا ہے، بٹ
بیلنس کے ساتھ آپ کی روٹین اب اس سکسیس میں پہنچنے کے لیے دی ادر سمٹمز آپ کے باڈی اور مائنڈ کو ایک چیز سے زیادہ چاہیے. تو وہ سکسیس سٹوریز میں کبھی کبھار ہمیں یہ نظر نہیں آتا. زندگی میں آپ کو ریلیشن شپس چاہیے, پازیٹیو ریلیشن شپس, آپ کو ایموشنل سپورٹ چاہیے وہ تو بہت ہوتی ضروری ہے, ہوتا ہے. وہ آپ کی بہت پسندیدہ چیز بھی ہو, مگر اگر آپ نے بیلنس نہیں رکھا وہ چیز بار بار کر کے بھی آپ تھک جاتے ہیں. میں واقعی میں بتاؤں, ہیومن بینگ سارے کے اندر ایک اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے, کبھی کبھار وہ بھول گئے ہوتے ہیں کہ میں بھی اس چیز کو سروائیو کر سکتی یا کر سکتا ہوں. شاکنگ پارٹ آنیسٹلی میرے لیے یہ ہے کہ یہ جو بیڈ کیسز ہوتے ہیں نا, آف یو کمنگ فرام این ابیوسو میرج یا یو کمنگ فرام ابیوسو فیملی, وہ اتنے کامن ہو گئے ہیں. وہ ہے شاکنگ بات کہ آپ کو یہ احساس نہیں رہتا, اور لوگوں کو ایکچولی احساس کہاں سے آئے کہ اتنے زیادہ لوگ اتنے ابیوسو ریلیشن شپس میں ماورا آ حکیم گئے. کا ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی؟ انہوں نے ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی لگائی تھی جس میں وہ خود ڈاکٹر ہوتی ہیں, گائنی ہوتی ہیں, جی جی, لیکن اس کے باوجود اس کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ مینٹل ہیلتھ کا شکار ہوتے ہیں. یہ شاکنگ پارٹ ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جو زندگی میں سکسیزفل, اب فار ایگزامپل منی ٹائمز وومن ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے صرف وومن ہو, بٹ a lot of my cases میں اٹس women who are in abusive relationships, but انہوں نے جاب میں they're very successful, فیملی کے ساتھ بھی very close, کوئی اس طرح سے آپ کو وجہ نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ why. the shocking part is لیکن اتنا زیادہ ہوتا ہے. اینڈ دیٹس یوزلی, اگین میں پھر سے کہوں گی, آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت بڑھتے جا رہے ہیں بیکاز ہم ایک بہت ان نیچرل ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور کوئی بھی اپنا خیال نہیں رکھ رہا. ہم ایک دوسرے کا, ہم اور دنیا میں بہت چیزیں کرتے رہنا چاہتے ہیں, بٹ آپ کی پرائیورٹی اپنا خیال رکھنا بھی ہونا چاہیے تھا, جو وہ مسنگ ہو گیا. ہمیں لگتا ہے کہ صرف جی یہ پیسے کما کے ہم خیال رکھ رہے ہیں, اتنے کما لیں گے پھر ہم اس چیز پہ آ جائیں گے, شادی ہو جائے گی پھر ہم یہ چیز کر لیں گے, نہیں اچھا بچے ہو جائیں گے پھر ہم کر لیں گے, نہیں بچے اتنے بڑے ہو جائیں گے پھر ہم کر لیں گے. تو اس میں وہ جو رہ گیا نا, تو اور آج کل آف کورس دنیا میں وار اتنی چل رہی ہے. فار ایگزامپل آپ غازہ کا دیکھ لیں, آپ ہماری اکانومی دیکھ لیں, ہماری پالیٹکس دیکھ لیں, ہمارے حال دیکھ لیں. انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے, اکانومی کی کیا حالت ہو رہی ہے. کیسے لوگ نہ ہوں اپسیٹ اینڈ اریٹیبل, اور بٹ اس میں بھی آپ وہ اتنا اپنے آپ کے لیے کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, وچ از ٹیکنگ ٹائم فار یور سیلف. ٹیکنگ ٹائم جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی, بریتھ, سوچیں آج دن کیسا تھا, اگلا دن کیسا, ہاؤ ڈو آئی فیل, ایکٹیویٹی کر لیں, وہ چیزیں کر لیں. تو وہ جب ہم نہیں کر رہے, پرائیورٹی اپنے آپ کو نہیں رکھ رہے, اتنا لوگ اپسیٹ ہو رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کے ریلیشن شپس میں بھی ٹرانسلیٹ کر جاتا ہے. وہ آپ کی اریٹیبلٹی, اینگر, کہیں وہ پھر ابیوس میں بھی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے, جیلسیز بہت بڑھ جاتی ہیں. سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں.